نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولہ النبی الامین الکریم المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تہلکہ نیوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مبارک عشرہ محرم الحرام کا چل رہا ہے، جس مبارک عشرہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اور پاک نواسے سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کی قربانی دے کر اسلام کو زندہ کر دیا۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی، یہ آیت کریمہ بڑی معروف ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ معزز ناظرین، انسان کے اندر اللہ رب العزت نے دو طرح کی خصلتیں رکھی ہیں۔ ایک خصلت انسان کے اندر نیکی کرنے کی رکھی ہے، ایک خصلت اللہ رب العزت نے انسان کے اندر بدی کرنے کی رکھی ہے۔ انسان نیکی کے راستے پر بھی چلتا ہے اور بدی کے راستے پر بھی چلتا ہے۔ انسان چاہے جتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو جائے، انسان چاہے کتنا ہی اللہ سے لا تعلق کیوں نہ ہو جائے، انسان کتنا ہی برائی کو چاہنے والا اور برائی کو پسند کرنے والا ہی کیوں نہ بن جائے، مگر ایک بات واضح ہے کہ ہر شخص یہ ضرور چاہتا ہے کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ معزز ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں اعلان نبوت کے بعد بالخصوص اور 63 سالہ زندگی میں بالعموم ایک ہی میسج دیا کہ انسانوں، اے لوگو، اللہ کی محبت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ اب اللہ کی محبت کا پیغام دیا نا، تو تمام حضور کے چاہنے والے، تمام حضور کے صحابہ کرام اور امتی سوال کرنے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ ہمیں براہ راست یہ حکم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی محبت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، اللہ کی محبت کو اپنے دلوں میں سجا لو، اللہ کی محبت کو اپنے دلوں میں بسا لو۔ یا رسول اللہ، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اللہ کی محبت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ معزز ناظرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آقا و مولا سے پوچھا، اپنے مالک و مولا سے پوچھا کہ امتی سوال کرنے آئے ہیں، مولا تیری محبت حاصل کیسے کی جا سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج دیا اور بھیج کر فرمایا قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ سب لوگ اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، فاتبعونی، آپ فرما دیں کہ میری پیروی کرو۔ جب آپ ساری انسانیت آپ کی محبت کا، آپ کی غلامی کا، آپ کی اطاعت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لے گی پوری انسانیت، تو اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سب سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ معزز ناظرین، یہ آیت کریمہ ایک چیز واضح کرتی ہے، ہم سارے کے سارے لوگ اللہ کے بندے ہیں، اگر اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات بھی یہ کرنا چاہے تو وہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔
وہ یہ بات ڈائریکٹ بھی ہم سے کر سکتا ہے، مگر اللہ رب العزت نے فرمایا کل، اے میرے محبوب آپ کہہ دیں۔ آپ کیوں کہہ دیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اسی آیت کریمہ میں فرمایا محبت اگر تم میری حاصل یعنی اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں پیروی کرنا ہوگی میرے محبوب کی۔ یہ آیت کریمہ ایک چیز واضح کرتی ہے، وہ کیا؟ کہ اللہ کے لیے اگر کوئی محبوب ذات، اللہ کے لیے اگر کوئی محبوب ہستی ہے تو وہ صرف اور صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ عزیزان محترم، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت اگر ڈائریکٹ بات کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا ہے، وہ قادر المطلق ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، مگر وہ اپنے محبوب کے واسطے اور وسیلے کے بغیر انسانوں سے بات نہیں کرتا۔ وہ جب بھی بات کرتا ہے اپنے محبوب کے ذریعے سے کرتا ہے۔ محبوب کے ذریعے سے کرنا یہ بات واضح کرتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک اللہ کی محبوب ذات ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہو تو قرآن کی نص آ گئی کہ حضور کی اطاعت کرنا ہوگی، حضور سے محبت کرنا ہوگی، حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب ذات خدا کی صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ معزز ناظرین، ایک پیرامیٹر ہمیں مل گیا کہ اگر کسی نے اللہ کی محبت کو پانا ہو تو پہلے اللہ کی محبت سے محبت کی جائے۔ اب اللہ کی محبت کون ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ معزز ناظرین، اب جب یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کی محبوب ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو ایک راستہ پتہ چل گیا، ایک طریقہ پتہ چل گیا کہ خدا کی محبت کو پانا ہو تو محمد مصطفیٰ کی محبت کو پایا جائے گا۔ تو ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ اس سوال کا جواب تو مل گیا کہ اللہ کی محبت کو پانا ہے تو محبت رسول کو اپنانا ہوگا۔ تو ذہنوں میں سوال اگلا یہ آیا، اے ہمارے آقا و مولا، اے تاجدار کائنات، اے صاحب لولاک، صاحب شق القمر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کی محبت پانی ہو تو پھر کس در پہ جائیں، پھر کس طرف اپنا رخ کریں؟ اللہ کے محبوب ہیں آپ، تو اے میرے محبوب، اے ہمارے آقا و مولا، کیا کوئی آپ کا محبوب بھی ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، اے میرے امتیو، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، اے میری محبت کے ذریعے خدا کی محبت کو پانے والو، سنو، من احب الحسین فقد احبنی، فقد احبنی، فقد احب اللہ، فقد احب اللہ داخل الجنہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے میری محبت چاہیے۔ اب میری محبت کو چاہنے والوں، میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، جس نے میرے حسین سے محبت کی، حسین علیہ السلام سے، جس نے میرے حسین سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کر لی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کر لی، اور جس نے خدا سے محبت کر لی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ عزیزان محترم، اللہ کی محبت مصطفیٰ پاک کی محبت اطاعت اور پیروی کے بغیر نہیں ملتی، اور محمد مصطفیٰ کی محبت حسین علیہ السلام کی محبت کے بغیر نہیں ملتی۔ یہ کون محبوب ہستیاں ہیں؟ یہ امام حسین علیہ السلام، جن کو 10 محرم الحرام کو انتہائی ظلم اور ظلم کی انتہا کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ جن کو شہید کر دیا گیا، وہ امام علی مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے محبوب تھے۔ عزیزان محترم، یہ وہ امام حسین علیہ السلام ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جمعۃ المبارک کا خطبہ ادا کر رہے ہوتے، جمعۃ المبارک کا خطبہ ادا کر رہے ہوتے
تو تاجدار